جس طرح سے کہ افغانستان میں جنگ آزادی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اسلام کی ایک بہت بڑی مدافعتی قوت پیدا کر دی کہ جو ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچتی، خواہ وہ شیشنیا ہو یا فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا تھائی لینڈ ہو یا فلپین ہو، جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم بڑا واضح ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جو تم کو روکتی ہے ان مظلوم مرد، عورتوں اور بچوں کی مدد کو پہنچنے سے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، وہ تم کو پکار رہے ہیں کہ تم آؤ اور ان کو اس ظلم و ستم سے نجات دلاؤ۔ اللہ کا یہ میسج ہر دل دماغ میں نہیں طاری ہوتا، ہزاروں میں ایک کسی کو یہ روشنی مل جاتی، وہ چل پڑتا ہے، اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کو چھوڑ کے میدان کارزار میں جنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ منظر، یہ ہے وہ قوت دنیا اسلام کی جو اللہ نے اس دنیا اسلام کو عطا کی ہے۔ پہلا معجزہ سن 80 کی دہائی میں روسیوں کے جارحیت کے خلاف، اور دوسرا معجزہ اس صدی کی اس دہائی میں امریکہ کی جارحیت کے خلاف عراق اور افغانستان میں۔ کیا اللہ جب یہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا، اللہ کی رحمتوں، اس کی عنایتوں اور برکتوں سے نا امید مت ہو جاؤ، تو کون ہے جو آج نا امید ہوگا دنیا اسلام کی اس قوت سے جو اللہ نے عطا کی ہے، جس کے سامنے ان چند دہائیوں میں دنیا کی دو بڑی سے بڑی سپر پاورز آج سرنگوں ہیں، شرمندہ ہیں، پسپا ہیں۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ قوموں کا اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک مثال موجود ہے، وہ ہے یورپ کی۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج یورپی ممالک ایک یونین میں شامل ہو چکے ہیں۔ پہلے 7 تھے، پھر 10 ہوئے، پھر 15 اور آج 25 ممالک اس کے ممبر ہیں۔ یہ وہی ممالک ہیں جو صدیوں ایک دوسرے سے دست و گریباں رہے، جنگیں ہوتی رہیں، بڑی خوریز جنگیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ابھی پچھلے صدی میں آپ نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم انہی علاقوں میں ہوئی۔ لیکن آج کیا ہوا ہے کہ یہ سارے ممالک ان اختلافات کو بھلا کے ایک یونین بن گئے، ایک کرنسی ہے، ایک دفاعی پالیسی ہے اور ایک اقتصادی پالیسی ہے، باقی وہ آزاد ہیں۔ ایک مثال ہے ہمارے سامنے، اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ ممکن کیوں ہوا، کس طرح سے، کیوں؟ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ میری سوچ کے مطابق چند عناصر ہیں جو ہونے چاہیے اس قسم کے اتحاد کے لیے جو یورپ میں آج موجود ہیں۔ مثلا سیاسی ہم آہنگی، جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ اس طرز کی جمہوری نظام ہے جو وہ ایک دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس مقام پہ وہ پہنچے ہیں کہ جہاں بادشاہت ختم ہوئی، جہاں آمریت ختم ہوئی، جہاں ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی، اور آج ایک ایسا سیاسی نظام ان ملکوں میں رائج ہے کہ سیاسی ہم آہنگی ممکن ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے اس جمہوری نظام کو قرآن اور سنت کے اصولوں پر قائم نہیں کر سکے تو ہماری کمزوری ہے۔ بہت کام ہوا ہے، 70 سے 75% کام ہو چکا ہے اور کام باقی ہم کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ سعد رفیق صاحب جیسے نوجوان جب آئیں گے، قیادت ان کے ہاتھوں میں ہوگی، سلطان محمد علی صاحب جیسے لوگ جب فیصلے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہمارے قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں آرمی چیف تھا 89 میں، تو فوج کے سارے قوانین، ایکٹس اور رولز ہم نے اسلامی قوانین کے مطابق اس کو ڈھال دیا۔ تو اگر فوج کر سکتی ہے تو یہ ملک کیوں نہیں کر سکتا ہے، یہ قوم کیوں نہیں کر سکتی؟ ہماری ضرورت یہ ہے دنیا اسلام کی کہ ہم
मामलात में उलझने के बजाय अपने लिए जो भी कौम हमारी चाहती है, हम जो तर्ज चाहते हैं अपने लिए, बस बुनियाद हो कि जो भी उसूल बने हमारे कुरान और सुन्नत के उसूलों पर हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सही रास्ते पर है। हमारा मंशूर इस बात की निशान नहीं करता कि एक साफ सुथरा जमहूरी निज़ाम की जिसकी बुनियादें कुरान और सुन्नत के उसूलों पर कायम हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, आने वाली हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सिर्फ इक़्तिदार नहीं बल्कि ये जिम्मेदारी भी कि ये तब्दीली जो आनी है वो हम ले आएंगे, आने वाली आइंदा की मुस्तकबिल की हुकूमतें ले आएंगी। ये एक पहली ज़रूरत है जो हमें नज़र आती है यूरोपियन यूनियन के इत्तेहाद में। ये वो रास्ते हैं जिन पे हमें चलना है कि हम इलाकाई सतह पे 3-4 मुल्कों का इत्तेहाद बनाएं, जिसकी बुनियाद सबसे पहले इक्तिसादियात और माशरत पे होनी चाहिए। सियासी निज़ाम क्या है, कहीं मुल्कियत है, कहीं बादशाहत है, कहीं कुछ है, उसको अलग रखें आप, लेकिन इक्तिसादी मामलात ऐसे हैं कि जिस पे किसी को एतराज़ नहीं होगा। और जब ये इलाकाई इक्तिसादी इत्तेहाद बन जाता है दुनिया इस्लाम के दरमियान 10, 20, 25, फिर उनको ज़रूरत है कि एक मरकज़ के तहत उसको लाया जाए। OIC है आज बिल्कुल बेकार है, कोई इसकी तंजीम कोई काम नहीं कर रही है। इस इक्तिसादी निज़ाम को एक निज़ाम के तहत लाया जाए ताकि हम एक पॉलिसी बना सकें, एक इक्तिसादी पॉलिसी बना सकें। हम उसी के तहत अपने मीडिया को, अपने टेक्नोलॉजी को, हर चीज़ को जो हम अपना सकते हैं, दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम बनाएं और दुनिया इस्लाम के लिए हम इस्तेमाल करें। इसको अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, तमाम दुनिया इस्लाम के लिए इस्तेमाल करते हुए दुनिया इस्लाम को उस मकाम पर हम पहुंचा दें जहां हम ये कह सकें कि आज दुनिया इस्लाम मुत्तहिद है, एक है। हम अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा, लेकिन वक्त लगेगा। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने मामलात को सोचने समझने की सलाहियत पैदा करें और आइंदा मुस्तक़बिल में जो इक़दामात हमें करने हैं हम वो इक़दामात करें, वो कदम उठाएं जो सबके लिए बेहतरी का सबब बन सके। शुक्रिया।